روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو بہت دولت مند تھا، لیکن اس پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اتنا غریب ہو گیا کہ محنت و مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے پچھلے وقت کی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے اکثر غمزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک رات وہ بہت اداس اور غمزدہ حالت میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ صبح جب سوداگر بیدار ہوا تو اسے خواب والے بزرگ کی بات یاد آئی، تو فوراً اس نے سفر کی تیاری کی اور قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی تکلیف اور مشقت اٹھا کر وہ اس شہر میں پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی اور اس کے پاس کسی سرائے میں قیام کے لیے کوئی رقم موجود نہ تھی، لہٰذا وہ ایک مسجد میں گیا اور اس کے صحن میں ایک کونے میں جا کر سو گیا۔ اتفاق سے چوروں کا ایک گروہ مسجد کے صحن میں آیا اور چوری کے ارادے سے مسجد کے برابر والے مکان میں داخل ہی ہوا تھا کہ کسی آواز کی وجہ سے مکان میں رہنے والے افراد جاگ گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ چوروں نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو وہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں علاقے کا داروغہ بھی سپاہیوں کے ہمراہ وہاں آ پہنچا۔ جب سپاہیوں نے محلے کی تلاشی لینا شروع کی تو سپاہی مسجد کے صحن میں پہنچے تو یہ سوداگر انہیں صحن میں سویا ہوا نظر آیا، لہٰذا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن تک وہ قید خانے میں بند رہا۔ اس کے بعد ایک دن داروغہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اجنبی کو پیش کرو۔ جب یہ سوداگر پیش کیا گیا تو داروغہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے سوال کیا، تم بغداد سے کس لیے یہاں آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت کا ستارہ قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری پٹائی کر دی۔ داروغہ نے جب یہ داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بیوقوف انسان، میں نے بھی کئی مرتبہ خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ بغداد جاؤ اور پتھریلی گلی کے فلاں مکان میں ایک صحن ہے جس کے آخر میں ایک باغ ہے جہاں پر ایک فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے بہت سا خزانہ دفن ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اسے کھود کر نکال لو۔ میں کبھی بغداد نہیں گیا، تم بیوقوف ہو جو اتنی دور سے یہاں قاہرہ چلے آئے اور وہ بھی صرف ایک خواب دیکھ کر۔ داروغہ نے سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، یہ رقم لو اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ قاہرہ کے داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کا پتہ بتایا تھا وہ دراصل اسی سوداگر کا اپنا ہی مکان تھا۔ داروغہ کی سارے باتیں سن کر سوداگر بہت حیران اور پریشان ہوا اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً جلد از جلد واپس بغداد پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے سفر کی تیاری شروع کی اور واپس بغداد پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے باغ میں فوارے کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر سے مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہو وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ضرور مل کر رہتا ہے۔